डियर स्टूडेंट्स, अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम जो आपका पहला सबक है सैर पहले दरवेश की, उसका मुताला करेंगे। इससे पहले हम मीर अमन दहलवी की हयात और उनके कारनामे के बारे में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने ये सबक जो आपकी किताब में दिया है सैर पहले दरवेश की, ये जो बागो बहार से लिया गया है उसका तर्जुमा, किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया था। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ सबक के तौर पर आपकी किताब में शामिल है। छोटा सा किस्सा है, वो भी मुकम्मल नहीं है, तो आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे और मुश्किल अल्फाज भी साथ साथ समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सैर पहले दरवेश की। मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मुल्क यमन है। यानी जो दरवेश है, जो संत फकीर है, वो बता रहा है कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और अपने बारे में बता रहा है कि मेरा जो बुजुर्गों का मुल्क है जहां से मैं आया हूं वो यमन है। वालिद इस आजिज का, आजिज यहाँ बात करने वाला अपने आप को कह रहा है, अपने आप को छोटा दिखाने के लिए, हकीर दिखाने के लिए हम इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो दरवेश है वो कह रहा है कि वालिद इस आजिज का, यानी मेरे वालिद मलिकुत तज्जार ख्वाजा अहमद, उनके मेरे जो वालिद उनका नाम था मलिकुत तज्जार। नाम तो ख्वाजा अहमद था, लेकिन क्योंकि तिजारत के बहुत माहिर थे तो इसलिए उनको ये जो है इस नाम से पुकारा जाता था। नाम उनका ख्वाजा अहमद था। बड़ा सौदागर था और वो बहुत बड़े सौदागर थे। उस वक्त में कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर न था। अक्सर शहरों में कोठियां और गुमाश्ते खरीदो फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे। कोठियां और गुमाश्ते, पुराने जमाने में जब कोई आदमी बिजनेस करता था तो वो जिस जिस शहर में अपने बिजनेस के लिए आता जाता था तो वहाँ कोठियां या मकान बना दिया करता था, और उन मकानों या कोठियों में गुमाश्ते यानी एजेंट रख दिया करता था अपने। तो जब भी वो वहां जाता तो वो एजेंट उसकी मदद किया करते थे और खरीदो फरोख्त में भी उसकी इमदाद करते थे। तो गुमाश्ता का मतलब होता है एजेंट, हम उसको कह सकते हैं, गुमाश्ता यानी एजेंट। तो अक्सर शहरों में कोठियां और गुमाश्ते खरीद और फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थी। खरीद का मतलब आप जानते हैं, फरोख्त का मतलब बेचना। तो व्यापारी क्या करता है, सामान इधर से खरीदता है और उधर बेचता है। तो इस काम के लिए मुख्तलिफ शहरों में बहुत सारी कोठियां बनी हुई थी और बहुत सारे एजेंट मुकर्रर थे। और लाखों रुपए नकद, और उनके पास लाखों रुपए नकद थे, और जिन्स मुल्क की, और हर अलग अलग मुल्क की, अलग अलग देशों की जिन्स यानी चीजें उनके पास घर में मौजूद थी। उनके यहाँ 2 लड़के पैदा हुए। एक तो यही फकीर जो कफनी मैली पहने हुए मुर्शिदों की हजूरी में हाजिर और बोलता है। तो उन्होंने कह रहे हैं कि उनके यहाँ 2 लड़के पैदा हुए, उनमें से एक लड़का तो मैं ही हूँ जो फकीर की तरह, कफन की तरह कपड़े गंदे चंदे मैले कुचले पहने हुए आप लोगों के सामने बैठा हूँ। किसके सामने बैठा हूँ? दरअसल यहाँ 4 दरवेश बैठे हैं और वो चारों दरवेश रात गुजारने के लिए तय करते हैं कि हम दरवेश क्यों बने, हमारी ये हालत क्यों हुई। तो हम एक एक करके रात गुजारने के लिए काम करते हैं, एक एक करके अपनी कहानी सुनाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं जो आप मुर्शिदों के सामने, यानी 3 जो और दरवेश बैठे हैं, उनको उनकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, ये जो फकीर बैठा है, एक तो बेटा वही है और एक बेटा और था। वो बेटा नहीं था बल्कि बहन थी। दूसरी एक बहन जिसकी किबला गाह ने, अब यहाँ किबला गाह दरअसल इज्जत के तौर पर वालिद के लिए इस्तेमाल हुआ। किबला गाह से मतलब है मेरे वालिद ने। दूसरी एक बहन जिसकी किबला गाह ने यानी मेरे वालिद ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। और शहर के यानी दूसरे शहर के, दूसरा एक शहर था, उस शहर में जो है मेरी बहन की शादी मेरे वालिद साहब ने अपनी हयात में ही अपने जीते जी कर दी थी। वो अपने ससुराल में रहती थी। गर्ज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसके लाड प्यार का क्या ठिकाना। यानी वो मुझसे बहुत लाड प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। मुझ फकीर ने बड़े चाव चूज से माँ बाप के साय में परवरिश पाई और पढ़ना लिखना, सिपाहगिरी का कस्बे फन, सिपाहगिरी यानी तलवार वगैरह चलाना, घोड़ा चलाना, इसका जो फन है वो सीखा। सौदागरी का बही खाता, सौदागरी जब हम करते हैं तो उसमें पैसे का लेन देन हिसाब किताब वो सीखा।
اور روز نامچہ سیکھنے لگا. روز نامچہ یعنی ڈائری لکھنا. روز جو بھی ہم کام کرتے ہیں ڈیلی، جس کو ہم ہندی میں دینک ڈائری کہہ سکتے ہیں، اپنے حساب کتاب کی، وہ لکھنا، روز نامچہ لکھنا سیکھا. 14 برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزرے. کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا. کچھ دنیا کا اندیشہ نہیں، ڈر، فکر، کسی بھی طرح کی فکر وغیرہ جو ہے وہ دل میں دنیا کی آئی نہیں کبھی، کیونکہ اتنا پیسہ تھا اور والد زندہ تھے اور کسی طرح کی کوئی ذمہ داری تھی نہیں. تو یک با یک یعنی اچانک، یک با یک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے. اور پھر ایسا ہوا کہ ایک ہی سال میں والد اور والدہ دونوں جو ہے وہ قضائے الہی، اللہ رب العزت کی مرضی سے وہ دونوں دنیا سے چلے گئے. عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا. ایک بارگی یتیم ہو گیا، کوئی سر پر بوڑھا بڑا نہ رہا. اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا. مصیبت ناگہانی یعنی اچانک آنے والی، جس کا اندیشہ نہ ہو، جس کی امید نہ ہو، وہ ایسی مصیبت جو اچانک آ گئی. کھانا پینا سب چھوٹ گیا. 40 دن جوں توں کر کٹے. 40 دن جوں توں کر کٹے یعنی جیسے تیسے 40 دن کٹ گئے. چہلم یعنی 40 روز کے بعد 40واں جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں چہلم. چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے، یعنی 40 دن والی جو تقریب ہوتی ہے، 40 دن کے بعد جو تقریب کی جاتی ہے اس میں سب لوگ آئے. جب فاتحہ سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے. اپنے تئیں یعنی آپ کو بھی. پس صبر کرو، اپنے گھر کو دیکھو، اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے. اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو. تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے. گماشتے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن کر حاضر ہوئے. اب وہ سب لوگ تو رخصت ہو گئے ان کے جانے کے بعد. اب کیونکہ پگڑی ان کے سر پر رکھ دی گئی، یعنی بزنس کا ذمہ دار ان کو بنا دیا گیا، تو جتنے بھی گماشتے تھے یعنی ایجنٹ تھے اور کاروباری تھے اور نوکر چاکر تھے وہ سبھی آ کے حاضر ہو گئے. نظریں دیں اور بولے کوٹھے نقد و جنس. کوٹھا یعنی کوٹھیاں اور نقد یعنی نقدی، جنس یعنی چیزیں. تو نقد و جنس یعنی نقد اور چیزیں کی اپنی نظر مبارک کو اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے. یہ کی غلط آ گیا. کو اپنی یعنی جتنا بھی مال اسباب آپ کے والد نے چھوڑا ہے اس کو اپنی نظر سے دیکھ لیجئے. ایک بارگی جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ پڑی آنکھیں کھل گئیں. ایک بارگی جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ پڑی آنکھیں کھل گئیں، یعنی اتنی زیادہ دولت والد صاحب چھوڑ کر گئے تھے. دیوان خانے کی تیاری کا حکم کیا. فراشوں نے فرش فروش بچھا کر چھت پردے چلونے تکلف کی لگا دیں. فراش کہتے ہیں فرش بچھانے والے اور دربار کی تیاری کرنے والے لوگوں کو. تو انہوں نے فراشوں کو حکم دیا، انہوں نے فرش بچھا دیا، چھتیں پردے وغیرہ لگا دیں. اور اچھے خدمتگار یعنی نوکر، دیدہ رو نوکر رکھے. دیدہ روح کا مطلب ہوتا ہے، دیدہ کہتے ہیں آنکھوں کو اور روح کا مطلب اچھا لگنے والا. دیدہ روح ایسے نوکر جن کے چہرے آنکھوں کو اچھے لگتے ہوں، یعنی خوبصورت اور خوب روح. تو دیدہ روح نوکر رکھے. سرکار سے زرق برق کی پوشاکیں بنوا دیں اور ان کی جو ہے سجی دجی زرق برق چمکیلی خوبصورت ان کی پوشاکیں بنوا دیں. فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا. اب فقیر آپ سوچیں گے کون فقیر آ گیا. فقیر یعنی بولنے والا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یعنی میں اب اس وقت جو ہے اپنی مسند یعنی تخت پر جو ہے وہ تکیہ لگا کر بیٹھ گیا، گو تکیہ لگا کر بیٹھ گیا. ویسے ہی آدمی غنڈے پھانکڑے مفت پر کھانے پینے والے جھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے. اور جب ہم نے دربار سجایا اور اس پر بیٹھ گئے تو چمچا گیری کرنے والے، خوشامد کرنے والے اور مفت کے کھانے والے لوگ آ کر دوست بن گئے. آشنا ہوئے یعنی دوست بن گئے. اور مصاحب بنے. مصاحب بھی یعنی دوست کو کہتے ہیں، یعنی صحبت میں آ گئے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے. ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی، انہی کی سنگت
رہنے لگے، سنگت میں ہم ان کے رہنے لگے، ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر کہیں کی باتیں اور زٹلیں یعنی ایسے کام اور ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکار کی، بے وجہ کی، بے سود، بے مطلب کی چیزیں۔ جب چار دوست بیٹھ جاتے ہیں اور الٹی سیدھی ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں جن سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے، اس جوانی کے عالم میں کیتکی کی شراب یا گل گلاب کھنچوائیے، نازنین معشوقوں کو بلوا کر ان کے ساتھ پیجیے اور عیش کیجیے۔ تو یہ یار دوست کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی جوانی ہے، اور اس جوانی کے عالم میں ایک اچھی شراب جو ہے کیتکی کی شراب منگوائیے، گل گلاب منگوائیے، خوشبو لگوائیے، اور معشوقوں کو یعنی عشق کرنے والی جو لڑکیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان کو بلوائیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیجیے اور مزے کیجیے۔ یعنی یہ سب دوست ایسے ان کے بن گئے، ایسے لوگ مصاحب بن گئے، ایسے لوگ ان کی صحبت میں آ گئے جو مفت کی کھانے پینے والے اور ان کو بگاڑنے والے تھے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے، ہر دم کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گئے۔ اب جب ایسے لوگ دوست ہو گئے جو موج مستی کرنے والے تھے، پیسہ اڑانے والے تھے، عیاش تھے، تو ان کی دوستی کا رنگ دھیرے دھیرے چڑھنے لگا، اور میرا بھی مزاج جو ہے وہ ان کے جیسا ہی عیش پرست ہو گیا۔ شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا۔ چرچا شروع ہوا تو مطلب یہ نہیں بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے اور پھر وہ محفلوں میں ہونے لگا۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماش بینی کا اور دینے لینے کا سودا ہوا۔ پھر یہ نوبت پہنچ گئی کہ سوداگری بھول گئے، شروع ہی نہیں کی، اور بس تماشا دیکھنے لگے۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، رقص ہو رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، اور شراب پی جا رہی، جوا کھیلا جا رہا ہے۔ اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی تو کیا ہوا؟ جو جس کے ہاتھ پڑا لگ کیا گویا لوٹ مچاتی۔ جو جس کے ہاتھ پلا، اس نے کہا دیکھا صاحب تو ہمارے مست ہیں شراب میں، اس میں لڑکی بازی میں، تو اس لیے اپنے بھی جو ہاتھ لگے وہ لے لو، کیونکہ اب تو یہ لنکا لوٹنے والی ہے۔ تو جو نوکروں نے بھی یہ کیا، جو جس کے ہاتھ پڑا وہ لیا اور لے کے روانہ ہو گیا، لوٹ مچا دی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا اور کدھر جاتا۔ مال مفت دلے بے رحم، یہ کہاوت ہے، مال مفت دلے بے رحم۔ مفت کا مال جس کو مل جائے تو پھر اس کو خرچ کرتے ہوئے آدمی کو رحم نہیں آتا، کیونکہ یہ جتنی بھی دولت تھی اس کو کمانے میں جو مشقت اور محنت اور تکلیفیں اٹھائیں وہ ان کے والد نے اٹھائیں، تو ان کو تو فری میں مل گیا بغیر محنت کے، تو اس لیے ان کے دل میں اس مال کے لیے کوئی رحم یا محبت یا کوئی جو ہے تکلیف نہیں ہوتی تھی خرچ کرتے ہوئے۔ جو آدمی محنت سے کماتا ہے تو وہ اس کو پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کتنی محنت سے کمایا ہے۔ تو یہ مفت کا مال تھا تو اس لیے دل بے رحم ہو گیا، اس کو خرچ کرنے میں رحم نہیں آیا۔ تو یہ ایک کہاوت ہے، مال مفت دل بے رحم۔ اس در خرچی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا۔ تو اتنی فضول خرچی ہم نے کی کہ اگر ہمارے پاس قارون کا گنج بھی ہوتا، گنج کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، قارون کا بھی خزانہ ہوتا تو وہ بھی وفا نہ کرتا، یعنی وہ بھی ختم ہو جاتا، وہ بھی باقی نہ رہتا۔ اتنا ہم نے فضول خرچی کی۔ کئی برس کے عرصے میں ایک بارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی، یعنی اب کئی برسوں تک جب مال خوب لٹایا تو ختم ہو گیا مال اور کچھ نہیں بچا، اور جب مال کچھ نہیں بچا تو ظاہر سی بات ہے ایسے دوست جو مال لٹانے کے لیے مال کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب کچھ نہیں بچا اور صرف ٹوپی اور لنگوٹی یعنی تہمت جو نیچے باندھتے ہیں وہ باقی رہ گئے۔ دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے۔ تو وہ جو دوست ہر وقت ساتھ میں رہتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ بس زندگی کی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، وہ سب بھی پیسہ ختم ہوتے غائب ہو گئے، کافور ہو گئے۔ بلکہ راہ میں اگر کہیں بھیٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے، اور نوکر چاکر، خدمتکار، خاص بردار، ثابت خانی سب چھوڑ کر کنارے لگے۔ یعنی جتنے لوگ تھے دوست یار تو گئے ہی، خدمتگار اور جو جتنے نوکر چاکر تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا، جو کہے یہ کیا تمہارا حال ہوا، سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھہرا۔
غم کے اور افسوس کے کوئی دوست نہ رہا، سب دوست جو عزیز تھے وہ تو سب چلے گئے۔